ولا، عہد الست کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق انہوں نے بھی فرمایا کہ عالم عروا کے اندر روحیں جو ہیں فوجوں کی طرح دستوں میں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ وہاں پر انٹریکٹ کرتی ہیں، اور جو روحیں وہاں پر انٹریکٹ کرتی ہیں وہ یہاں پہ بھی ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں۔ اما عائشہ کے تھرو بھی ایک حدیث ہے کہ ایک جب ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ آئے تو ایک خاتون بڑی جوک کرتی تھی، ان کو ایک دم ایسی ہی خاتون ملی اور دونوں کا کنیکشن ہوا، اور انہوں نے کہا بے شک میرے حبیب نے سچ کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں 2-3 کتابوں کا معائنہ کیا ہے۔ جو کوشچن ہے سر آپ سے وہ یہ ہے کہ کیا اگر یہ عالم عروا کے اندر روحوں کا آپس میں انٹریکشن تھا تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ تمہیں اس امتحان میں پڑھنا ہے، جس کی میموری ہمارے پاس نہیں ہے؟ پلیز روشنی ڈالیے گا سر، اگر میرے صحیح طرح سمجھا سکا میں اپنا سوال۔ جی یہ بہت عام کامن سوال ہے، یہ اکثر ہمارے بھائی آ کے کرتے ہیں سوال، اور اس پر بہت سی قرآن کی آیات کے ساتھ تفسیریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بہت سی تفاسیر موجود ہیں، اور بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ اور یہ جو آپ نے مین چیز بیان کی ہے کہ عالم الست میں وہ ارواح جو تھی جو ایک دوسرے سے مانوس تھی یا ایک دوسرے کا تعارف رکھتی تھی، جب ان کو اجسام میں منتقل کیا گیا تو وہی عالم ارواح میں جو ایک دوسرے سے منسلک تھی، تو وہ اس دنیا میں اس وجود میں آنے کے بعد بھی ان میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی مانوسیت میں آج بھی موجود ہیں۔ اور اکثر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنے زندگی میں پہلے دیکھا بھی نہیں، ملے بھی نہیں، لیکن جب ان کو کسی زندگی میں پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ شاید اس شخص کو پہلے میں مل چکا ہوں یا اس سے میری بات ہو چکی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی اس کے ساتھ بات ہوتی نہیں ہے، نہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ روز الست میں ہی اسی ارواح کا جو آپس میں ایک ربط تھا یا ایک انسیت تھی، ایک محبت تھی یا ایک پیار تھا یا ایک تعارف تھا، تو وہی دوبارہ سے آپ کو ریلائز ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ سورہ اعراف کی جو آیت 172 ہے، الستُ بربکم قالوا بلی، تو اس میں جو آپ نے یہ بات کی، اس میں تمام بے شک تمام ارواح کو جو ہے وہاں پر حاضر کیا گیا تھا، اور وہاں پر ایک میثاق ہوا تھا۔ اب یہ آیت جو ظاہری طور پر قرآن میں موجود ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اسی آیت کے اندر کوئی زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہے۔ اس میں فقط اتنا ہی ملتا ہے کہ خدا نے روز الست تمام ارواح کو جمع کیا اور فوراً اقرار لے لیا۔ تو یہاں سب سے اہم علمی پوائنٹ جو ہے نا عبداللہ بھائی، جو آپ نے بات کی ہے، میں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے، جب تک وہ چیز اس کو عطا نہ کی جائے تو اس سے پہلے اس کا میثاق نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کو میں کوئی چیز دیتا ہی نہیں یا کوئی بات کرتا ہی نہیں، تو میں آپ سے کبھی بھی اس پر معاہدہ نہیں کروں گا، میں میثاق نہیں لوں گا، میں وعدہ نہیں لوں گا۔ کیا میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں عبداللہ بھائی؟ جزاک خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہی ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے بندے سے جب بات ہوتی ہے نا تو بہت سا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، اور جس مفہوم کے ہم طرف جاتے ہیں اس میں تضاد بھی نہیں آتا، اختلاف بھی نہیں آتا، اور پھر اس میں کوئی جنگ بھی شروع نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کا میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ فوراً سمجھ لیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ظاہری جو ہم کو واقعہ نظر آ رہا ہے، اس کے پس پردہ بہت تفصیل ہے، لیکن اس آیت سے اگر ہم تلاش کریں تو اس آیت سے نہیں ملے گی۔ اس آیت میں فقط اتنا ہی ملتا ہے، الستُ بربکم، یعنی سوال کرنے والے نے سوال کر دیا تمہارا رب کون ہے، اور جواب دینے والوں نے فوراً جواب دے دیا کہ تو ہمارا رب ہے، قالوا بلی، تو ہمارا رب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبداللہ بھائی، جو سب سے اہم سوال ہے کہ یہ مخلوق، جو بھی مخلوق ہے، جس قسم کی بھی ہے، انسانوں کے علاوہ، اور اس میں انسانوں کو بھی شامل کرنا ہے، تو ابھی دوسری مخلوق کو الگ کرتے ہیں، پہلے جو انسان ہیں، ہم اس سوال کو انسانوں پر لے کے آتے ہیں کہ کیا انسانوں میں کوئی ایسا انسان ہے
کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے خدا کو دیکھا ہے یا خدا کو سن سکتا ہے. چلیے خدا کو بھی فی الوقت چھوڑ دیتے ہیں. کیا ملائکہ کو کسی انسان نے دیکھا ہے یا سنا ہے یا سن سکتا ہے؟ میرا سوال آپ تک پہنچ گیا ہے عبداللہ بھائی؟ جی سر آپ کی ماشاءاللہ نالج میں بڑا سوچ سمجھ کے آپ کے جواب دیتا ہوں. اٹس اے ڈیفیکلٹ کوشچن. میرے حساب سے تو نہیں ہے. جزاک اللہ. یعنی انسان نہ خدا کو، انسان کے پاس جو خالق حقیقی نے 5 طاقتیں رکھی ہیں نا، جس کو حواس خمسہ کہا گیا ہے، بالکل ان 5 طاقتوں میں وہ ذات آتی ہی نہیں. نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کانوں سے سنا جا سکتا ہے، نہ زبان کے ذائقے میں وہ آتا ہے، نہ وہ ناک کی خوشبو سونگھنے میں آتا ہے، نہ ہاتھ کی لمس میں آتا ہے. اور چھٹی طاقت ہے عقل. وہ عقل کا بھی خالق ہے، وہ عقل میں بھی نہیں آتا. کیوں؟ عقل محدود ہے، کیونکہ اس نے خود بنائی ہوئی ہے، اور مخلوق میں کبھی بھی محدود میں لامحدود چیز نہیں آ سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الستو بربکم کی صدا ہے، یہ صدا کس نے دی؟ اگر یہ الفاظ ہیں تو الفاظ کے لیے تو جسم کا ہونا ضروری ہے. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. پھیپھڑوں کا ہونا، ہوا کا ہونا، حلق کا ہونا، پھر اس آواز کا نکلنا. تو اگر یہ تو پھر تو اللہ مجسم ہو جائے گا. وہ جبکہ وہ ذات جسم و جسمات سے مبارہ ہے. ایک سوری معذرت کے ساتھ میں آپ کو قطع کلامی میں میری اوقات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ جو کمیونیکیشن ہے نا، لینگویج از ناٹ دی اونلی ٹول. زبان تو ایک ٹول نہیں ہے نا، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے خوبصورت سلامت رہیں. بہت خوبصورت. میں اسی چیزوں کو لے کے آگے ہائی لائٹ کریں گی تو بات واضح ہوگی. یہاں تک آپ نے جو بات کی ہے میں 100% آپ کے ساتھ متفق ہوں. بسم اللہ، آگے چلیں. نہیں میں آپ پلیز، بس میرے ذہن میں یہ آپ نے کلیئر کر دیا. تھینک یو. اس بات پر تو میں 100% آپ کے ساتھ متفق ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے آگے بھی چلیں تھوڑا سا. سر میں پھنس جاؤں گا، میری اتنی چلے میں کوشش کرتا ہوں. لینگویج از ناٹ دی اونلی ٹول. این ایگزامپل وڈ بی جیسے ہم جانور ایک دوسرے سے کنیکشن کرتے ہیں، دے ڈونٹ ہیو لینگویج. اور جبکہ قرآن کا اندر اس چونٹی کا بھی تو ذکر ہے نا، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فوج کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو کہہ رہی ہے کہ ہٹ جاؤ، کہیں روندے نہ جاؤ. تو دیٹ شوز دیٹ لینگویج از لمیٹیڈ. ہم لوگ یہ انسانوں کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے. شاید میں صحیح سمجھ رہا ہوں. سلامت رکھے. میں آپ کے ہر ساتھ 100% متفق ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال اگر آپ اجازت دیں گے تو کروں گا. حکم سر حکم. یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ جس لینگویج کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اب مخلوق تک خدا نے کوئی پیغام پہنچانا ہے تو کوئی ٹول تو استعمال ہوا ہوگا نا. یہ آواز والا ٹول کو میں نے نکال دیا، آپ کی بات پر میں ایگری ہو گیا، لیکن کسی ذریعے تو مخلوق پر کسی چیز کو عائد کرنے کے لیے کوئی ٹول تو استعمال ہوا ہوگا نا. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ جو الستو بربکم ہے، یہ کس ٹول، کس ذریعے سے اس مخلوق جس سے میثاق لیا جا رہا تھا اس تک یہ کلام پہنچا؟ بسم اللہ. سر میری سوچ کے گھوڑے تو یہیں تک پہنچتے ہیں. آپ حکم کیجئے، میں سن رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ کیجئے. اس طرح وہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب کوئی چیز ہائی لائٹ ہوگی نا، ایک طرف سے آپ سوال اٹھائیں گے، ایک طرف سے میں سوال اٹھاؤں گا، تو بات میں مزید وضاحت آتی جائے گی اور سننے والوں کو انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی. میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئی تھنک بیکاز دس از ویری نہیں، ابھی اسی سوال کو پکڑیں، اسی آیت کو پکڑیں. ہمارا اصل مرکز یہ آیت ہے نا کہ اگر یہ زبان کے الفاظ نہیں تو الستو بربکم اس مخلوق کے سامنے پیش کیسے ہوا؟ کیا تھا وہ؟ اگر یہ الفاظ زبان والے نہیں ہیں تو کیا تھا؟ بسم اللہ. میرے خیال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ کا استعمال کیا ہے. اور کیونکہ اگر ہم اس ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا کہ اس طرح تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مورٹل کر دیتے ہیں، یعنی جیسے آپ نے تفسیر کی تھی چیز کی. اور دوسری بات یہ کہ یہ کس قسم کا کوشچن ہے جس کے اندر
جیسے مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کیا یہ موبائل فون نہیں ہے، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے زیادہ کچھ کہنے کی، کیونکہ اللہ سامنے، دا لارڈ از ان فرنٹ آف یو، کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں، یس یو آر، اس کا جواب صرف یہی بنتا ہے. سو آئی ہیو نو آئیڈیا ود مائی لمیٹڈ نالج کہ کیا میڈیم استعمال ہوا ہوگا. آپ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. میں یقین مانیے میں آپ سے سیکھتا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ خدا وہ وقت نہ دکھائے کہ ہم یہ حیثیت سے بیٹھے کہ ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں، نہیں، صرف اور صرف معلومات کو شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لیتے ہیں، جہاں اپنی غلطی ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں، اور جہاں کسی سامنے نظر آتا ہے کہ یہاں اس بندے کے ساتھ یہ الفاظ میں غلطی ہو رہی ہے تو اس کے سامنے صرف ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. منوانا اپنا مقصد نہیں، نہ جی جی سکھانا بالکل. اپنا مقصد ہے. جی جی تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک پوائنٹ پر تو آپ نے صحیح اس جہاں تک رکے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ کی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ لازمی نہیں کہ یہی زبان ہو. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی زبان ہو سکتی ہے. اس زبان سے مراد یہ الفاظ والی زبان یا گوشت والی زبان نہیں ہے. لیکن اللہ نے جب اپنے اس پیغام کو مخلوق کے سامنے رکھا، اگر تو وہ خود سامنے آئے، جیسا کہ آپ نے مثال دیا موبائل کی، کہ موبائل سامنے ہو یا کوئی چیز سامنے ہو تو وہ کہے کہ یہ ہے، تو ظاہر وہ سامنے والا انکار تو نہیں کرے گا. تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اگر الفاظ نہیں تو اس ذات نے اپنی ذات کو پیش کیا. تو کیا سب نے پہچان لیا؟ تو پہچاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک آپ پہلے کسی چیز کے بارے میں تعارف نہیں رکھتے، تو اگر آپ کے سامنے پہلی بار آئے تو آپ تو اس کو پہچان سکتے ہی نہیں. عبداللہ بھائی، بالکل بالکل یہ موبائل تو آپ نے اس لیے پہچانا کہ اس کو ہزاروں بار پہلے استعمال نالج کر تھی. چکے ہیں. بالکل جزاک بالکل. اللہ. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی اگر وہ جانتے تھے اور اللہ کی معرفت حاصل کر چکے تھے اور اللہ کو پہلے ہی پہچانتے تھے، تو پھر یہ میثاق کیسا؟ واہ. کیا خیال ہے؟ جی جی کیری آن سر، کیری آن کیری آن. تو پتہ چلا کہ یہاں لازمی جو ہے کوئی ایسا میڈیم، کوئی ایسا ٹول استعمال ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر مخلوق پر ایک دلیل قائم ہوئی ہے. اور اب پس پردہ ضرور جانا پڑے گا، کیونکہ یہ ظاہری آیت میں تفصیل بیان نہیں ہوئی، جو میں بار جس کے اوپر جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. تو اس کے لیے اقرار لینے کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب آپ کوئی چیز مجھے دیتے ہیں تو اس دینے کے بعد ہی آپ مجھ سے وعدہ لیں گے نا. اگر آپ نے مجھے دی ہی نہیں تو وعدہ کہاں سے لیں گے؟ تو اب یہ اقرار تو بعد میں ہوا. کیا اس اقرار سے پہلے جس مخلوق سے یہ اقرار لیا جا رہا ہے، اب وہ کوئی بھی مخلوق ہو، ہم نے فقط یہ نہیں کہنا صرف انسان نہیں، جو بھی کہتا ہے کوئی مخلوق، تمام مخلوقات میں کہوں گا بالکل صحیح ہے. لیکن جس مخلوق سے عہد و پیمان میثاق ہوا ہے، اس چیز کو پہلے، اس مخلوق کو پہلے کسی چیز کا دینا ضروری ہے جس پر عہد لیا جائے. اگر دی ہی نہیں تو عہد بنتا ہی نہیں، میثاق بنتا ہی نہیں. یہاں تک میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل سر بالکل. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مخلوق کو اللہ نے کیا کیا عطا کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے ان سے اپنے رب ہونے کا میثاق لیا. شاید تو ہوندی کو نہیں لگا رہا رگڑن تے آدھا گیا ہی اندر. عہد و میثاق کو پیما ہے، یہ اس وقت ہی بنے گی جب پہلے کوئی چیز عطا کر دی ہو اور اس پر اس مخلوق کو یہ پتہ بھی ہو، یعنی اچھائی اور برائی، جب تک دونوں کا اللہ علم اس کو نہ دے اور اس کو واضح نہ کرے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے. لہٰذا برائی کا علم دینے کے بعد وہ اچھائی کی طرف آئے گا تو وہ انعام یافتہ ہوگا نا. اگر فرض کریں اس وقت اچھائی ہی اچھائی ہے، برائی ہے ہی نہیں، تو وہ انعام کا تو حقدار بنتا ہی نہیں، امتحان تو بنتا ہی نہیں. امتحان تو تب بنے گا جب دو چیزیں رکھی ہوں، اس میں ایک اچھی ہو ایک بری ہو، اور وہ بری کو چھوڑ کے اچھی کی طرف آئے تو انعام یافتہ بنے گا نا. بالکل. تو اب اس وقت وہ جو عہد و میثاق ہوا ہے وہ کس بنیاد پر ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عہد و میثاق کیا تھا؟ بسم اللہ. ہارون رشید کے دربار میں
बड़े बड़े मज़ाहिब के उलमा को बुलाया गया और उन उलमा के बीच में हारून रशीद को बुलाने का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनों में से इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाने का असल मकसद ये था कि हम इन उलमा की मौजूदगी में हम इनको इतना लाजवाब करेंगे कि जो लोग इनको मानते हैं ना, वो इनको मानना छोड़ दें। ये नीयत थी हारून रशीद की। और उस दरबार के अंदर दीगर जितने मज़ाहिब हैं, उन तमाम मज़ाहिब के बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया। अपने इस पॉइंट को आपने भूला नहीं, जिसहाँ से हमारी बात शुरू हुई और रोज़े अलस्त के ऊपर जो अहद व मिसाक हुआ, ये क्या थी, ठीक है, इसको बाद में हम लेके आएंगे। तो अब वो तमाम अदियान के जो उलमा बैठे हुए और वो जो मखलूक खल्क की ना, वो मखलूक भी टाइम और स्पेस, जमा और मकान की यानी कैद से मुकैयद से आजाद थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जात वाहिद खुद जमान और मकान की मुकैयद नहीं। और उस जात ने इस मखलूक की जो जमान और मकाम में नहीं आती, इसकी ना तो कोई मिसाल बनाई, ना कोई इसका मसावी रखा। ये बात यहां तक क्लियर होगी अब्दुल्ला भाई? ये मखलूक है उस वाहिद जात के बाद की, ये भी जमा और मकान की मुकैयद नहीं, और ना इसकी कोई मुसावी मखलूक खल्क हुई, ना इसकी कोई मिसल मखलूक खल्क अल्लाह ने की। अब ये था वो मेरा पॉइंट। ये हदीस बहुत तवील है, लेकिन मैं मुख्तसर यहाँ इसको इसलिए लेके आया हूँ ताकि हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर वो मिसाक हुआ है तो वो मिसाक की बुनियाद क्या थी। तो कुरान में अल्लाह कहता है वलिल्लाहि मसलुल आला, कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपने लिए मसले आला को रखा है। अब जब कुरान की इस आयत को हम देखते हैं कि वलिल्लाहि मसलुल आला, कि अल्लाह के लिए मसले आला है, तो हमने गौर व फिक्र की कि ये जो अल्लाह कह रहा है कि मेरी मसले आला है, तो मेरी मसले आला इससे मुराद है क्या? यकीनन आप भी कुरान पढ़ते हैं, तो क्या कभी आपने भी कुरान में गौर व फिक्र की कि ये जो खुदा कुरान में कह रहा है कि मैंने अपने लिए मसलुल आला को रखा है, ये जो अल्लाह ने अपने लिए मसले आला को रखा है, ये मसले आला है क्या? जी बिस्मिल्लाह। जवाब देने वाले हम 7 अफराद हैं। तो अब जो सबसे पहले जवाब देगा बाकी 6 अफराद से, क्या उसका दर्जा और जो 2 उसके बाद जवाब देगा उसका दर्जा एक जैसा है या दोनों अलग अलग दर्जे वाले हैं? मुर्शिद भाई। जी नहीं, जो जवाब सही देगा ज़ाहिर है जवाब उसका दर्जा पहले देगा और जवाब सही देगा, और एक दूसरे जी। नंबर पर देता है, एक तीसरे नंबर पर जवाब देता है। जो दूसरा और तीसरा होगा, ज़ाहिर है वो पहले की कॉपी भी कर सकता है ना। जी जवाब तो उसने दे दिया है। मैं एक छोटी सी मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ ये वाली, इसका उस आयत के साथ कोई तल्लुक नहीं, सिर्फ समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ दर्जात की बात हो रही है, अल साबिकून वल साबिकून की जो बात है ना, ये दर्जात की बात है। ये जो असहाबे यमीन वाले हैं ना, असहाबे यमीन को सब के सब को कहा गया है। अब असहाबे यमीन में कुछ दर्जात हैं जिनको अल साबिकून वल साबिकून कहा गया है, ठीक है। यानी जिसने उस अहदनामे पर, उस बात पर सबसे पहले लब्बैक की या सबसे पहले उस चीज को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, तो उसका दर्जा सबसे अफजल होगा ना। जी
اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اکثر آپ کے سامنے برادران اہل سنت کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں اور بوڑھوں میں جی حضرت عمر یا حضرت ابو بکر. مجھے روایت صحیح یاد نہیں ہے. یہ تو آپ نے سنی ہوگی نا. جی جی تو اب جو بچپن میں جو ایمان لے کے آئے اور جو بڑھاپے میں ایمان لے کے آئے، کیا دونوں کا ایمان ایک جیسا ہے؟ نہیں. جزاک اللہ. تو پتا چلا کہ وہاں پر بھی السابقون کے اندر جو اصحاب یمین ہیں، اصحاب یمین تو سارے کی کیا کہنے، سب کے سب اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر درجات ہیں. کہ یہ جو بات آپ نے سوال اٹھایا تھا نا، یہ انہی میں سے ایک درجے والے یا درجات والے. بات واضح ہو گئی ہے. جی مثال کے طور پر جی رسول لیکن اللہ کے بہت سے صحابی ہیں، ٹھیک ہے. جی جو حضرت سلیمان کا مقام ہے، کیا باقی کسی صحابی کا ہے؟ نہیں. جزاک اللہ. لیکن لفظ صحابی میں تو سارے کے سارے ہی آ رہے ہیں نا. جی جی اسی طرح لفظ یمین، اصحاب یمین میں سارے آ رہے ہیں، لیکن ان میں کچھ افضل ہیں. لیکن لفظ صحابیت میں یا اصحاب یمین میں وہ سارے کے سارے ہی آ رہے ہیں، لیکن یہاں درجات کی بات ہو رہی ہے. جی بسم اللہ. اچھا آپ کی جواب سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نارمل لوگ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں میں سے ہی، ان میں سے ہی وہ لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ مقام ہے اور وہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے، یعنی وہ کوئی علیحدہ لوگ نہیں ہے، مطلب وہ انہی میں سے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصحاب نہیں یمین کی بات کر رہا ہوں، اصحاب یمین کی. جی جی دیکھیں جی جی سورہ اعراف کو کبھی آپ پڑھیں گے نا، تو اصحاب اعراف بھی ہیں. آپ نے کبھی اس آیت کو پڑھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں اس اب میں پڑھا اگر ہوگا اصحاب لیکن یمین کے کنفیوز. ساتھ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے اصحاب اعراف لے کے آئے، تو کیا آپ اس آیت کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ یہ کوئی اور الگ ہے، کوئی قوم ہے، کوئی انسان ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے شاید کے بارے میں نے ترجمے سے نہیں پڑھی وہ ہاں، جس کا آپ ذکر کر اصحاب رہے ہیں. اعراف اور اصحاب یمین ایک ہی گروہ ہے. یعنی اعراف والوں کو ماننے والوں کا گروہ اصحاب اعراف، اعراف کی فالو کرنے والا گروہ، اعراف کو فالو کرنے والا گروہ. عبداللہ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی جی بالکل بالکل جی سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ. جی لیکن جس طرح آیت نے بتایا نا، جس طرح مطلب یہ تو پھر بہت زیادہ کنفیوژن ہوگی نا. مطلب جیسے آیت ترجمہ کر رہی ہے کہ ایک لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے اور ایک لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے. تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں اس دائیں ہاتھ سے مراد دایاں ہاتھ نہیں ہے، یہاں سے مراد صراط مستقیم ہے. اصحاب یمین صراط مستقیم کو فالو کرنے والے ہیں، اور اصحاب شمال جو ہیں وہ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں. جی یہاں بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ جی جی تو اب جتنا بھی اصحاب یمین کی بات ہو رہی ہے، اصحاب یمین کے اندر ہی درجات ہیں. لیکن یہ کہاں سے ہم لیں گے یہ جو آپ بات ابھی آپ نے یہ بتائی؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تفاسیر سے میں 4 تفسیروں کے نام بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ دیگر بہت زیادہ ہیں جو مشہور زمانہ ہیں. وہ تفسیر کمی ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر عیاشی ہے، تفسیر صافی ہے. یہ ساری تفاسیر جو ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے. اور یہ ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کو اول جس نے قبول کیا ہے نا، وہ یہ درجات والے ہیں، وہ سابقون میں آتے ہیں. یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. یہ درجات ملائکہ میں ہیں، یہ درجات جنات کے اندر بھی ہیں، اور یہ ہر مخلوق کے اندر یہ درجات ہیں. اچھا اس میں جو بائیں ہاتھ والے وہ تو چلو فنا ہے. جزاک اللہ. صحیح. اگر آپ کے دماغ میں کوئی بات ہے کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کو میرے کلیئر اصل کر میں دیں، بات بیان نہ کر کرنا دیں. چاہتا میں جی بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ تو نبوت تو کمپلیٹ ہوگی نا. مطلب ہم نے کسی نبی کو نہ تو دیکھا ہے اور نہ ہم نے کسی امام کو ہم نے دیکھ پائے اور نہ ہی ان کے
جو ہے نا ہم ان کے پیروی مطلب پیروی سے مراد کے ان کے انڈر میں ہم نے اپنی زندگی نہیں گزاری نا. تو جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جنگیں لڑی، صحابہ کرام جنہوں نے بہت ماشاءاللہ درجہ پایا انہوں نے، اور بہت سارے لوگ جو اس درجے سے فائز نہیں ہو پائے اور وہ منکرین میں سے چلے گئے. تو لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو قرآن پاک میں یہ ہے نا کچھ پہلے والے اور کچھ بعد والے اور کچھ اس میں مجھے تھوڑا نا لگتا ہے کہ پھر تو یہ عدل نہیں رہے گا نا، کہیں سے پھر تو یہ عدل خدا کا نہیں رہے گا میرے بھائی، کہ آپ یہ خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کر دیں کہ اللہ یہ کیسا عدل ہے کہ ان لوگوں کو رسول اللہ کے دور میں رکھا اور ہم کو رکھا ہی نہیں، اور ان کو اعلیٰ درجہ دے دیا ان کو رکھ کے، میرا تو قصور ہی نہیں، مجھے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ عذر آ جائے گا میرے بھائی، اس پر بھی غور کر لینا. تو اللہ کا جو قانون ہے نا وہ سب کے لیے برابر ہے، تاکہ کسی کے پاس یہ عذر نہ آئے. آپ کے پاس تو یہ عذر آ گیا بھائی، اس وقت جو صحابہ تھے وہ تو رسول اللہ کے دور میں تھے، انہوں نے جنگیں بھی کی، شہید بھی ہوئے، تو میں تو اس دور میں تھا ہی نہیں، لہٰذا ان کی فضیلت اللہ نے زیادہ دے دی، مجھے نہیں. تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ چاہے وہ اس دور میں ہو، چاہے وہ قیامت تک آنے والے دور میں ہو، تو فضیلت سب کی برابر ہو جائے گی. اس چیز کو، اس قانون کو جو بھی فالو کرے گا، لازمی نہیں کہ وہ وہاں ہی ہوں گے تو تب جا کے نا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی جی. اب مزید کوئی آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی اس کا مزید کوئی جواب اگر ہے، مزید آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی کمی ہو رہی ہے یا صحیح جواب نہیں آ رہا، تو آپ کے پاس جو ہے پلیز اس کو پیش کر دیں، ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. بسم اللہ. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ کو آپ سے پہلے ہمارے عبداللہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو معذرت عبداللہ بھائی، معذرت بہت وہ بیچ میں براڈ ہی گر گئی تھی، آئی تھنک بالکل ہو گئی تھی، ہینگ ہو گئی تھی. جی ماشاءاللہ میں نے بہت کچھ سیکھا، جتنی بھی کنورسیشن تھی اس میں بھی بہت کچھ سیکھا. آپ نے بڑے پوائنٹ کلیئر کیے میرے، آپ نے there is no doubt. یہ ایک قانون بنایا ہے. اب جیسا کہ اس زمین پر جب انسانوں کو جسم دیا اور اس جسم میں روح کو منتقل کیا، تو اب ایک وجودی شکل میں انسان تیار ہو گیا. اور اس وجودی شکل میں اب انسان، تو میں نے پہلے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر میں نے عبداللہ بھائی کو دیکھا ہی نہیں اور سنا ہی نہیں، تو نہ میں آواز سے پہچان سکتا ہوں، نہ تصویر سے پہچان سکتا ہوں، آپ کی شکل سے پہچان سکتا ہوں. تو میں پہچانوں گا اس وقت ہی آپ کو جب میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہو. اگر دیکھا ہوا نہیں تو آواز سے پہچاننا چاہتا ہوں تو پہلے آواز کا سنا ہوا ہو. یہ ایک عقلی قانون جو جسم کے اندر منتقل ہم ہوئے ہیں، جس میں ہم موجود ہیں، یہ ایسی دلیل ہے. عبداللہ بھائی یقیناً آپ میری اس بات پر ایگری ہوں گے کہ اگر آپ کو میں نے نہیں دیکھا یا آپ نے مجھے نہیں دیکھا تو آپ مجھے کبھی نہیں پہچان سکتے. بالکل بالکل. اسی طرح اگر آپ نے مجھے میری آواز کو سنا ہوا ہی نہیں ہے پہلے، یا میں نے آپ کی آواز کو پہلے نہیں سنا ہوا، تو میں کبھی بھی نہیں پہچان سکتا کہ یہ جو آواز ہے یہ کس کی آواز ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر مخلوق سے میثاق لیا گیا ہے تو مخلوق نے کس بنیاد پر خدا کو پہچانا اور یہ اقرار دیا کہ تو ہمارا رب ہے؟ کیا پہلے سنا ہوا تھا یا دیکھا ہوا تھا، یا کسی اور دلائل کی بنیاد پر وہ خدا نے ان سے دلیل کو قائم کیا تھا اور اسی دلیل پر قائم رہنے کا اللہ نے عہد نامہ لیا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ بھی. بسم اللہ. سر میں تو آپ کو سن رہا ہوں، آپ سے سیکھ رہا ہوں، بٹ لائک آئی سیڈ بیفور، خدا سامنے تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے تھے. یعنی کہ وہ تو آپشن فار می ٹو سے نو بیسکلی، یعنی کہ اب میرا سوال یہ ہوتا ہے نا کہ جیسی وہ مخلوق وجود رکھتی تھی، اس ہی طرح اس مخلوق کے سامنے کوئی خدا کوئی وجود لے کے آیا یا بغیر وجود کے؟ یہ تو ہیومن نالج کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ ہم پریڈکٹ بھی کر سکیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، بیکاز وی ہیو ویری لمیٹڈ نالج. ایسی ہے نا سر؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. میں ایک منٹ، ایک میسج ہے، میں اس کو سن کے آتا ہوں دوبارہ واپس. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ آپ نے بات کی نا، ظاہر ہے بالکل بالکل. انسان کا جو عقل ہے لمیٹڈ ہے.
خالق کی نظر میں، مخلوق کی نظر میں نہیں. مخلوق کی نظر میں تو اس کی بہت بڑی وسعت ہے عقل کی، لیکن خدا جس نے اس عقل کو خلق کیا ہے اس نے اس کو محدود بنایا. خدا کے ہاں اس کی محدود ہے، لیکن بندوں کے ہاں اس کی کوئی لمٹ نہیں. میں آپ کی عقل کی حد نہیں بتا سکتا، آپ میرے عقل کی حد نہیں بتا سکتے، لیکن جس خدا نے ہمارے عقل کو خلق کیا نا، اس نے ایک لمٹ میں اس کو رکھا ہے. کیوں کہ اگر یہ بھی لامحدود ہو گیا تو اس میں وہ خدا والی وہ صفت آ جائے گی، جیسا خدا ہے ویسی یہ بھی ہو جائے گی، تو ایسا ناممکن ہے. میرا سوال یہ تھا، سوال نہیں ہے بلکہ صرف سمجھنے کے لیے کہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، کہ اگر خدا وہاں پر مخلوق کے سامنے آیا تھا تو کیا وہ کسی وجود کی شکل میں آیا تھا یا بغیر وجود کے آیا تھا؟ اس پر پلیز آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائیں. بسم اللہ. ویلکم حسن بھائی. میں ایک حدیث کو کوٹ کروں گا یہاں پہ تاکہ چیزیں آرام سے سمجھ آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشچن کر رہے ہیں کہ حارثہ آج صبح اٹھے تو کیسے اٹھے؟ تو سیدنا حارثہ نے کہا کہ میں کامل ایمان کے ساتھ اٹھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہارے قول اور قرار میں کیسے یقین کروں؟ تو حارثہ فرماتے ہیں کہ اب میرا اس دنیا سے کوئی اتنا تعلق نہیں رہا، میری راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزرتی ہیں اور دن روزے رکھنے میں، اور یا رسول اللہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے مجھے اللہ کا عرش نظر آ رہا ہو اور لوگ جو یمین پہ کھڑے ہیں اور یسار پہ کھڑے ہیں. اب کئی مورخین نے جو الگ الگ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویری گڈ حارثہ، اسٹیڈ فاسٹ آن اٹ. سو ٹیکنیکلی سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیومن ہے، اور ہیومن آنکھ سے اللہ کو دیکھنا پاسبل ہے ہی نہیں، مگر وہ آنکھ جو ان کی کھلی اس ایمان کے بعد اس آنکھ سے ہے. سو سیم اسی طرح ایک روح، یعنی کہ اب کہنے کا مقصد اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو روح ایمان کے ذریعے انہوں نے پہچان لیا. کریکٹ. جزاک اللہ. تو پتہ چلا کہ جو روح ایمان ہے اب کیا اب انسان کو عطا کی گئی جب لباس جسم عطا کیا گیا یا اس کو ہٹا دیا گیا؟ اس کا جواب تو آپ بہتر دیں گے. نہیں دیکھیں نا، پہلے جس چیز سے استعمال کر کے مخلوق نے اللہ کو پہچان لیا، اب اگر اللہ وجود دیتا ہے اور اس چیز کو ہٹا دیتا ہے یا اس کا کوئی نعم البدل دیتا ہی نہیں، تو پھر تو یہ مخلوق کے ساتھ اس جسم کے ساتھ ظلم ہو جائے گا نا. بالکل ٹیکنیکلی رائٹ، یو رائٹ. جزاک اللہ. تو اب آپ کا اپنے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اب مخلوق کا پاس جب اس کو لباس جسم دیا تو کیا وہی چیز منتقل ہوئی یا اس کو ہٹا دیا گیا؟ وہی چیز ہوگی نا حضرت، وہی چیز ہوگی. یعنی کہ اسی وہی چیز جو پہلے ذریعہ بنی تھی پہچان کا، اور اس نے کہا تھا کہ کالو بلا، اب بھی وہی ہونی چاہیے. اب بھی وہی ہونی چاہیے نا. ہاں. اب سوال یہ ہے کہ پھر بھول کیوں گیا؟ دس از دا ٹیسٹ. دس از دا ٹیسٹ. کیونکہ اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو ہمیں ہماری میموری تو وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے ماں کے پیٹ میں تھی، وہ بھی تو ایک زندگی ہے نا. ہم وہ 9 مہینے کاؤنٹ نہیں کرتے، مگر اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ میموری ہوگی کیونکہ برین جنریٹڈ تھا. سو اللہ تعالیٰ، آئی تھنک دس از مائی انڈرسٹینڈنگ، کہ اللہ تعالیٰ ریموو دا میموری سو وی ہیو دا ٹیسٹ ان دس ورلڈ ہاؤ وی پرفارم. پھر ظلم ہو جائے گا نا، یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا کہ خود اس نے وہ طاقت ہی ہٹا دی ہے جس سے پہچان ہونی ہے، اور پھر بندوں کو خود ہی مجرم بنا رہا ہے، تو پھر تو یہ ظلم ہو جائے گا نا. میں یقین مانیے کچھ اردو کے لفظ میں آپ کے وہ سمجھ نہیں پاتا، سو ہو سکتا ہے اس وجہ سے میں آپ کو صحیح جواب نہیں دے پا رہا. کیونکہ اگر ایسا ہے تو پلیز آپ کے میری ذات پر احسان ہوگا، جو بھی آپ کو لگے کہ یہ الفاظ مشکل ہے مجھے بتا دیں تاکہ میں. آپ کے بڑے ٹیکنیکل لفظ ہوتے ہیں، بڑے دھیان سے سن رہا ہوتا ہوں. دیکھیں جو کچھ احادیث میں بیان ہوتا ہے، میری یہ کوشش ہوتی ہے اس میں اپنی طرف سے رد و بدل نہ کروں، تو میں انہی چیزوں کو لے کے آ رہا ہوتا ہوں. خیر اینی وے، پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے. جی بسم اللہ حسن بھائی. جی بسم اللہ. عبداللہ بھائی، یہاں تک بات آپ کو سمجھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے نا، جو خدا نے آپ کو عقل عطا کی ہے، کہ ایسی دلیل ہے کہ اگر اللہ خود ہی مجھ سے اس طاقت کو ہٹا دیتا ہے تو پھر تو میں مجرم ہی نہیں بنتا نا. اور اگر پھر بھی اللہ مجھے مجرم بنا رہا ہے تو پھر اللہ عادل نہیں رہے گا، ظالم ہے کہ جس طاقت سے میں نے اس چیز کو حاصل کرنا تھا اس نے وہی واپس لے لی ہے اور مجھے جان بوجھ کے مجرم بنا رہا ہے، مجھے گمراہ کر رہا ہے، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا.
ये तो इम्तिहान नहीं है ना। इम्तिहान तो तब है कि दो चीजें सामने रखी जाएं, जो पहले आपके सामने कानून पेश किया था। इम्तिहान हमेशा दो चीजों की बुनियाद पर होगा, अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर। अगर दो चीजें मौजूद नहीं हैं तो इम्तिहान नहीं होगा, क्योंकि उस अच्छाई और बुराई की मौजूदगी में इम्तिहान ही होगा कि बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ आना है। यानी कि फ्री विल है, डबल चॉइस है आपके पास, चाहे अच्छाई की तरफ जाओ चाहे बुराई की तरफ। लेकिन फ्री विल होने के बावजूद भी आप बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ आओगे तो ये इम्तिहान है, आप इनाम याफ्ता बनेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ अब्दुल्ला भाई? जी 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 मैं समझ रहा हूँ। सलामत रहे बाबे वहाँ। बहुत बहुत अल्लाह ही अच्छा। आमीन। बहुत जज़ाकल्लाह। अच्छी बात, बिल्कुल खरी गल की थी। जी अब्दुल्ला भाई, अब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मजीद आगे जाएं, इससे आगे निकलें, देखिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है। सो फार सो गुड, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। आपने बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट बात की है, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंक्लूजन को लेके आए, ताकि मेरा दिमाग जो है ना, आपके नॉलेज पे मैं बैलेंस नहीं है ना, मैं थोड़े नीचे हूँ ऊपर है, समझा करें। खुदा माफ करे अगर मैं ये सोचूं भी तो आपका भी मुजरिम और खुदा का भी मुजरिम, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैं भी चलता रहूं, ताकि हमारी उलझन ना बने किसी मकाम पर। बिल्कुल और जो कोई उलझन नहीं है। सो फार यू वेरी करेक्ट। जज़ाकल्लाह। तो खैर यहाँ ये बात तो कॉमन है कि जिस चीज़ की बुनियाद पर पहले मार्फत हुई है, या वो रहनी चाहिए वजूद के साथ, या उसका नहमुल बदल अगर वो खुदा ने हटाई है तो उसका नहमुल बदल कोई ज़रूर अता करे, कि जिसकी बुनियाद पर पहली यादाश्त ज़ाया ना हो, कि पहली बुनियाद पर जो उसकी मार्फत हुई थी, पहचान हुई थी, वो बरकरार रहे। यहाँ तक ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो अब सवाल यह है कि फिर ज़मीन पर आके इंसान भूल क्यों गया? उसको वो याद क्यों नहीं कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैंने उसकी सदा बुलंद की हुई है, कालू बला कालू बला। यकीन मानिए यही मैंने आपसे पूछना है, यही मैंने आपसे पूछना है। तो इसलिए ये मसला यही है कि क्या नाम है अब्दुल्ला भाई, जब तक मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ बयान नहीं करूंगा या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बयान नहीं करेंगे ना, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में ना तो अच्छाई साबित होगी ना उसमें नुक्स साबित होगा। तो अगर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझना है ना, तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को आपके सामने रखूंगा, और फिर आप जैसे साहिबान अकल देखेंगे कि उसमें अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है, उसमें नुक्स कितना है, उसमें अच्छाइयाँ कितनी है, कि जिस पर नुक्स नहीं आ सकता। क्या ख्याल है? बिल्कुल आप सही वजह फरमा रहे हैं। असल में लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना आपके मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं। अल्फाज जो कि मेरे ऊपर से गुजरे हैं, कहते हैं ना ऊपर से गुजरना वो, मगर माशाल्लाह मैं आपका फैन हूँ, यकीन मानिए मैं बड़ा कुछ सीखा आज भी। नहीं ऐसा नहीं है, आप खुद साहिब इल्म है, खुदा आपको सलामत रखे। मैं तो आपको इसी गुफ्तगू में लेके चलने का मकसद ये है कि जहां मेरे नुक्स होंगे मैं आपसे सीख लूंगा, जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है ना, तो जब साहिबान अकल के साथ बात होती है तो कुछ ऐसे दलाइल वो रखते हैं, हो सकता है मैंने जिंदगी में सोचा भी ना हो, और मुझे वो मेरा नुक्स आप यहाँ कर दें कि ये नुक्स है यहाँ पर। तो अगर उसी क्वेश्चन को लेके आगे चलते हैं, जी बिस्मिल्लाह। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये टेस्ट नहीं है, मेमोरी नहीं है, तो फिर तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मगर क्योंकि यहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग सुन लें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इम्तिहान है, लेकिन बगैर उस ताकत के नहीं। वो ताकत मौजूद है पहचान करने वाली, अगर वो ताकत खुदा ने दी ही नहीं तो फिर इम्तिहान बनता ही नहीं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये इम्तिहान उस ताकत के साथ है। जी बिस्मिल्लाह। के साथ, यानी अगर वो नॉलेज है जो उस इम्तिहान को समझ सके। मैं सही समझ रहा हूँ? ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे टाइम लगेगा, मैं आप चीजें समझ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा थोड़ा। ज़रा मेरी आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हुई, मैं नहीं समझ सकता कि आप किस तरह के अल्फाज जो हैं आसानी से जो है वो पिक करते हैं, आम सादा पंजाबी अल्फाज को या आम सादा उर्दू अल्फाज को जो है। तो फिर मैं कोशिश करूंगा वैसे अल्फाज। लैंग्वेज है उर्दू में, मुझे महारत हासिल है, मगर जो आप जैसे लोग जो होते हैं ना, स्कॉलर टाइप के लोग, जो आलिम लोग होते हैं, वो ऐसे टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर
پورا کوزے میں نا وہ ہوتا ہے جو جمع ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس قسم کے کچھ ایسے لفظ آتے ہیں تو وہ تھوڑی اوپر سے گزرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جو ابھی آپ نے فرمایا تھا، ایک دو ایسے لفظ تھے حجت پہ آ رہے تھے، معلوم نہیں، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے. جی، اس سے مراد، حجت سے مراد یہ دلیل ہوتی ہے. جی جی جیسا کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ میری طرف سے یہ دلیل ہے، تو عربی میں اس کو حجت کہا جاتا ہے. صحیح. تو اس طرح کے الفاظ جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے مشکل ہے تو میں کوشش مجھے بتا دیں، تو پھر میں وہاں پر ان الفاظ کو واضح کر دوں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں، وہ جیسے آئے گا میں ضرور آپ کو پن پوائنٹ کروں گا ماشاءاللہ. مگر آپ یقین مانیے ایک ڈفرینٹ زاویہ دیا آپ نے مجھے سوچنے کا اس کیونکہ یہ میں جو ہوں کافی لوگوں سے میں نے اس چیز پہ ڈسکس کیا، اور کافی آپ نے ڈیٹیل میں بات کی. اتنی ڈیٹیل میں کوئی جاتا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے پاس ڈیٹیل ہے ہی نہیں. تو ماشاءاللہ اگر آپ کو اس دن آدم علیہ السلام والا واقعہ یاد ہو تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ اگر ملائکہ کو علم دیا ہی نہیں اور صرف آدم علیہ السلام کو دیا ہے تو ملائکہ کا امتحان بنتا ہی نہیں. یہ ظلم ہو جائے گا ملائکہ کے ساتھ، عدل نہیں ہوگا. بھائی اللہ اس چیز کا تقاضا کر ہے جو ان کو دیا ہی نہیں. واہ واہ، بے شک. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر انسان کو وہ طاقت عطا نہیں کہ اس معرفت والی کہ خدا کی وہ معرفت حاصل کرے، تو پھر حکم نہیں دے سکتا کہ میری معرفت حاصل کرو. بالکل آپ نے صحیح کہا، مگر وہاں پہ تھوڑا سا میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا آپ سے ڈفرینٹ اس لیے ہے جی کیونکہ اف یو سی ایٹ دا سیناریو، جی اس سیناریو کے اندر اللہ از ٹیلنگ دا فرشتے that this is the reason I created him because he is superior than you. He knows that what you don't know. So Allah subhanahu wa ta'ala is not comparing them. سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ اللہ نے جبرن حکم دیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ عبداللہ بھائی، کیا اللہ جبرن منوا رہا ہے اپنی ذات کو کہ میں رب ہوں تمہارا، مجھے زبردستی مانو؟ No, I wouldn't say that. جزاک اللہ. تو پھر پتہ چلے اگر یہی جبر نہیں، اگر جبر نہیں تو اللہ نے ان کو کچھ چیزیں رکھی ہیں جس کی بنیاد پر سوال کر رہا ہے فری ول کے ساتھ. اگر فری ول نہیں ہے تو جبر ہو جائے گا. Correct. تو اب وہ فری ول کے اندر وہ کیا چیزیں تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے ان سے میثاق لیا ہے، عہد نامہ لیا ہے؟ وحدانیت. وحدانیت تو ہے. وحدانیت تو مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں تو جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ آپ کو دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے والد یا میری والدہ مجھ سے پہلے موجود ہے. تو اب آپ کے بچے پر دلیل کیا قائم ہوئی کہ آپ کا بچہ اگر آپ نہ ہوتے تو وہ دنیا میں نہیں آ سکتا تھا. یہی ہوگی نا اس بچے کے سامنے دلیل. تو اب جزاک اللہ. تو اب جو بھی مخلوق خلق ہوئی تو جب اس کے پاس وہ عقل آیا، جس طرح اس بچے کے پاس وہ عقل آیا، تو اس نے فوراً ایک بات کو تسلیم کیا نا کہ مجھے کسی نے خلق کیا ہے. 100%. Yes. جزاک اللہ. تو پہلی دلیل کیا قائم ہوئی؟ وجود. وجود. یعنی اس مخلوق کا وجود اس بات کی دلیل بن گیا کہ اس وجود کو کسی نے خلق کیا، وہ خود تو خلق نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. اب سوال تھا کہ اگر تو وہ سامنے موجود ہے، جس طرح بچے کے سامنے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا اللہ مجسم ہو کے مخلوق کے سامنے آیا تھا، تو سوال کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، یا اس کے علاوہ سوال تھا کہ مخلوق کو خلق کرنے کے بعد مخلوق خود سوچے. That's what we don't know. That's what we don't know کہ کس فارم میں اللہ تعالیٰ آئے تھے. جزاک اللہ. یعنی کہ اب ہم اس عقلی طور پر جو ہم دلیل لے کے چل رہے ہیں، یعنی مخلوق کا خلق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس خلق نے اپنے خالق کے بارے میں سوچا کہ مجھے کس نے پیدا کیا. جب تک یہ سوال نہ اٹھے تو اس پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی. جب اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میرا ایک خالق ہے، میں اس کی دائریے کی مثال دے دیتا ہوں، ایتھیسٹ کی مثال دے دیتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ کسی نے خلق نہیں کیا، ہم خود بخود خلق ہو گئے ہیں. کے علاوہ وہ دوسری چیز کیا ہے جس کی بنیاد پر مخلوق نے کہا کہ کالو بلا،
नॉलेज। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। अब वो जो नॉलेज है, अब मखलूक के पास उस नॉलेज को हासिल करने का अगर जरिया ही ना हो तो उस नॉलेज का कोई फायदा होगा? अकल ही ना हो तो उस इल्म का कोई फायदा है? तो पता चला कि अकल जुड़ा हुआ है इल्म के साथ। अकल और इल्म ये दो जुदा जुदा रह सकते ही नहीं। ना अकल की वैल्यू इल्म के बगैर है, ना इल्म की वैल्यू अकल के बगैर है। यहां तक मैं सही कह रहा हूं अब्दुल्ला भाई? 100% ब्रदर, 100%। खुदा आपको सलामत रखे। जब आदम अलैहिस्सलाम को लबाद बशरियत में खलीफा बना के जमीन पर भेजा गया तो हमको समझाने के लिए एक मिसाल दी गई, और वो मिसाल क्या दी गई कि आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, ए मेरे मलाइका ये 3 चीजें लेके जाओ, और आदम अलैहिस्सलाम को कहना कि अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है, हम तुम्हारे पास 3 चीजों को लेके आए हैं और तुमको चॉइस दी गई है, इन 3 में से अपनी मर्जी से एक जो पसंद है वो ले लो। और वो 3 चीजें क्या हैं? अकल है, दीन है और हया है। आदम अलैहिस्सलाम के पास जब वो 3 चीजें आई तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अकल को लूंगा। अब फरिश्ते ने बाकी 2 चीजों को कहा कि तुम मेरे साथ वापस चलो। तो उन्होंने कहा कि तुझे मालूम है कि जब अल्लाह ने हमको खल्क किया था तो हमसे ये मिसाक लिया था कि जहां पर भी अकल रहेगी तुमने दोनों ने उसके साथ रहना है। तो आदम ने चीज ही वो पसंद की है कि जिसके हम दोनों ताबे हैं, हम इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते। जहां अकल होगा हम वहां रहेंगे। ये आपका बड़ापन है जो आप कह रहे हैं, ऐसा है नहीं है। बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं अल्लाह ब्लेस यू ब्रदर, मैं अल्लाह ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बर्दाश्त करने का मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अच्छे इंसान है, खालिक आपको अपनी पनाह में रखे और दुश्मनों के शर से बचाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। मुर्शद, मेरा एक सवाल था, मैं तब से इसे बैठा हुआ, मैंने कहा बोले। तो इजी हो के ज़रा मैं करूँगा। कोई मसला नहीं, आप सवाल कर लें क्योंकि उसके बाद शायद मैं थोड़ा रेस्ट करूं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी जी, बिल्कुल आपका रेस्ट करना बनता है। काफ़ी लंबा चौड़ा वो आपका टॉपिक चला है। ये ख़त्म नहीं हुआ, ये कई महीनों तक चलने वाला टॉपिक है, लेकिन मैं वो जानबूझ के कुछ मैं नहीं चाह रहा था कि मैं ज़्यादा वजन आप पर भी डालूं या दीगर अफराद पर भी। थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है फ़ायदा मंद है। अब आप बात करें। बिस्मिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में एक अल्लामा है जवाद नकवी साहब, तो ये जो उनसे हैं ये काफ़ी जी यही समझते हैं हम सब। मुझे एक कुरान पाक के हवाले से एक क्वेश्चन है मेरे ज़हन में, ये कि ये जैसे आप इंग्लिश है, आप इंग्लैंड में हैं, तो वहाँ के लोग जो मुस्लिम्स हैं वो भी अरबिक लैंग्वेज में पढ़ के अपनी इंग्लिश में तर्जुमा पढ़ते हैं, या वो उनका मतलब कि इंग्लिश में ही कुरान पाक है? देखिए, अराबिक में भी और रोमन इंग्लिश में भी है, तो उसकी ट्रांसलेट इंग्लिश में है, लेकिन तलावत जो है रोमन इंग्लिश में लिखी हुई है, और रोमन इंग्लिश में होती अरबी ही है, लेकिन वो आसान यानी कि इंग्लिश के अल्फाज में उसको लिखा गया है। तो जैसे हम उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं, Continue for 8 kilometers. हम अगर कुरान पाक अरबी के अलावा अकेला तर्जुमा पढ़ें तो इस पे कोई मतलब कि कोई ममानियत तो नहीं है, या अरबी पढ़ना फ़र्ज़ है, या इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि कैसे, यानी कि अरबी पढ़ना लाजमी है या उसकी फजीलत ज़्यादा है, या ये किस लिए है, या हम ये हमारी ज़ुबान नहीं है?
کو منوانا نہیں بلکہ لفظ اس معنی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور اگر آپ نے صرف لفظوں کو لیا اور معنی تک پہنچے ہی نہیں تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو حقیقت میں یہ قرآن جو ہے یہ رٹا لگانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کے حقائق کو قرآن ہم کو سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی زبان میں اس آیت کے معنی کو سمجھ رہے ہیں اور وہ معنی بھی جو ہیں وارثان قرآن سے ہونے چاہیے، میرے یا دیگر افراد کے نہیں ہونے چاہیے۔ جو قرآن کے وارث ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ حقیقت میں اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو تفسیر کے ساتھ اور تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہی آپ جان سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، وہ یہی میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ہمیں اس کا مقصد جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اگر بس تلاوت کرتے جائیں۔ وہ باعث برکت تو ہے لازمی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جی میں حافظ قرآن ہوں، ہماری فیملی یہ بتائیں کہ آپ نے کئی طوطے انٹرنیٹ پر دیکھے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک طرف طوطا قرآن کی عربی کی تلاوت کر رہا ہے، ایک طرف بندہ۔ تو میرا سوال یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ۔ طوطا تلاوت کر رہا ہے اور آپ قرآن کے سورے کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہی سورہ ایک طوطا پڑھ رہا ہے، پورے کا پورا وہی سورہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، وہ پڑھنے سے نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں تو بس سمجھنا ہے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ پڑھنے کی بات ہوتی تو پھر تو طوطا بھی پڑھ رہا ہے نا۔ جی بالکل، ہمیں اس کے معنی یعنی کہ سمجھ کے اسے قرآن پاک کا مقصد جو ہے وہ سمجھدار کے لیے ایک اللہ پاک نے یہ قرآن پاک بھیجا ہے نا، اس میں سے ہمیں مقصد اس کا ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ مان سر، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو تو تھوڑا سا ایک ٹاپک پہ بات کریں، اگر آپ کی طبیعت صحیح ہے تو۔ کوئی مشکل ہے تو پھر نہ کریں، اگر نارمل ہے تو پھر خیر ہے، بسم اللہ۔ اب مشکل نارمل باب ایمان سر آپ کے لیے تو سارے ہی آسان۔ خدا